ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جس نے چاند پہ ایک مرلہ کچھ زمین لے کے رکھی ہوئی ہے سری نگر کے جی، تو بکروال ابھی اس زمین غار پہ میں ایک مرلہ تلاش کر رہا ہے. ایک مرلہ تلاش کر رہا ہے. جی، اگر مجھے اپنے بات کے اندر مجھے پریارٹی فکس کرنی ہو تو میری پہلی پریارٹی بھی ایجوکیشن ہے، دوسری پریارٹی بھی ایجوکیشن اور تیسری پریارٹی بھی ایجوکیشن. کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گجروں کے ساتھ ایک نئی لڑائی بکروالوں نے شروع کر دی. بالکل. آپ گجر اور بکروال دو بھائی ہیں، لیکن میں بڑے بھائی سے پوچھتا ہوں، میں بڑے بھائی سے کہنا چاہتا ہوں، گجر بھائی سے یہ میں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. ہمارے تین طرح کے گجر ہیں. ایک تو جو سیٹلڈ گجر ہیں جو آلریڈی زمیندار طبقہ ہے. اچھا، گجرز میں زمیندار طبقہ. ٹھیک ہے. ان میں بہت سارے بڑے زمیندار بھی رہے، گجروں کے بڑے نامی گرامی نام بھی ہیں جن کے پاس کافی زمینیں رہیں، کافی اچھے خاصے مطلب یہ ان کے پاس ایک سسٹم رہا. دوسرا طبقہ ہمارا دودھی گجروں کا ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جموں کے علاقوں کے اندر جو ہمارا دودھی گجر ہے وہ کلے ڈال کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھینس پالنے والا دودھی گجر ہے، جموں کے شہر کو جو دودھ پرووائڈ کرتا ہے. تیسرا طبقہ جو ہے بکروال طبقہ ہے. بکروال جو ناجائز قابض بھی نہیں ہو سکتا، جو ناجائز قابض بھی نہیں ہے. جی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکروال جو طبقہ ہے اکا دکا ماشاءاللہ کوئی 1-2% کہیں پہ کوئی سیٹلڈ ہوئے ہوں گے، لیکن عام طور پر بکروال طبقہ جو ہے یہ جموں سے کشمیر اور کشمیر سے جموں منہ کرتا ہے، اور عام خانہ بدوش آپ جس کو مانتے ہیں. لیکن حضرت میں آپ کو روکوں گا یہاں. بہت سارے انٹلیکچوئلز، بہت سارے ذہین لوگ جو گجر بکروال قبیلے کے بیچ میں ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ جو آپ موو کرتے ہیں یہ تو آپ ایک کلچر کو زندہ کیے ہوئے ہیں، ایک کلچر کو آپ نے زندہ کر رکھا ہے. تو آپ تو اس طرح تو آپ کے اوپر یہ بھی الزام لگے گا کہ آپ اپنے کلچر کو ختم کر رہے ہیں. مطلب لوگ یہاں سے پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں، بھیڑ بکریاں لے کے جاتے ہیں، وہ اپنا کلچر زندہ کیے ہوئے ہیں، وہ تکلیف میں نہیں ہے، اپنی پسند سے کرتے ہیں یہ سب کچھ. کیا ایسا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں معافی چاہوں گا، آپ کا معقول سوال ہے، لیکن یہ جو ہمارا منہ کرنے کا یا جو جنگلوں میں رہنے کا جو کلچر ہے یہ ہمارا کوئی ایرانی سویلائزیشن نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی ایرانی کلچر نہیں ہے کہ ہماری قالینیں پوری دنیا میں بک رہی ہے، جس پہ ہم فخر کریں، کہ جس پہ ہم فخر کریں کہ ہمارا کلچر بہت ہی معتبر اور معتبر کلچر ہے، ریچ کلچر ہے. جی، آپ ہمارے جموں کے کسی ڈوگرے سے یا ہمارے کسی کشمیری بھائی سری نگر میں پراپر میں شہر میں جا کے آپ پوچھ لیں کہ کیا کوئی بکروالوں کا کوئی سٹال اس طرح کا لگا ہوا ہے کہ جہاں پہ ہمارے ترنگڑی، داتی یا دوسرے ہمارے لچکا یا ہمارا وہ کاٹھی، پچکڑ، گھوڑوں کا سامان یا جو نمدے ہم بناتے ہیں کیا وہ بکتے ہیں کہیں ہمارے؟ یہ بکروالوں کا جو آپ نے سویلائزیشن کی بات کی، جی جی، جو آپ نے ہمارے کلچر کی بات کی، اس ہمارے کلچر میں ہمارا جو ایک طبقہ، ہمارے طبقے کے لوگوں کو شو اپ کرنے کے لیے کلچر اکیڈمیز میں یا دیگر کسی شو میں یا کسی گورنمنٹ کے کسی ایسے سیمینار میں ہمیں ایڈریس کرنے کے لیے کہ یہ ہے ہمارا جموں کشمیر کا نومائڈ طبقہ، وہ دکھانے کے لیے ہماری کچھ چیزیں جو ہیں وہ شو اپ کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ آن کیمرہ بات کر رہا ہوں، کوئی میرا بھائی جموں کشمیر کے اندر جتنے بھی اس کے اوپر ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں یا ہمارے جو گجر بکروال طبقے کے اوپر جن لوگوں نے جب وقتاً فقتاً جو بھی کام کیا ہے، اگر وہ سامنے آ کے اس ڈبیٹ میں میرے ساتھ حصہ لیں، مجھے بتائیں کہ اس سے اس قوم کو فائدہ کیا ہوا ہے. اگر آپ ٹرائبل کی فنڈنگ کی بات کریں، جو گورنمنٹ پیسہ دیتی ہے، تو میں ایڈوائزری بورڈ کا ممبر بھی رہا ہوں. تو SCA to TSP اور آرٹیکل 275 ایک پلان ہوتے تھے، جب ہم پلان بنایا کرتے تھے، یہ ٹرائبل سب پلان جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر انہی لوگوں کو بینیفٹ ہوتا ہے جن کے پاس زمین کا ریکارڈ ہے، جن کے پاس جو ہاؤس لیس لوگ ہیں ان کو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا. تو ہاؤس لیس میں کون آ رہا ہے؟ آپ ہیں نا. تو ظاہر سی بات ہے کہ میں کل اپنے ایک لیڈر کا انٹرو سن رہا تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو بکروال ثابت کیسے کرو گے. جی، تو جو ہاؤس لیس ہے وہ بکروال نہیں، جو ٹینٹ میں رہتا ہے وہ بکروال نہیں، جو بکریاں لے کے چلتا ہے وہ بکروال نہیں. اور سرکار اس پہ کام کرے. اگر پیچھے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں ان کو سدھارا جائے. کسی بکروال کو
غلطی سے کسی تحصیلدار نے یا کسی پٹواری نے یا کسی ہمارے جو ماٹو ہیں جیسے، یا چولہا چوکیداری تو ہمیں ملتی نہیں کیونکہ ہم زمین پر نہیں تو چولہا کہاں بنائیں، ہمارا وہ لوہے کا چولہا ہے 3 ٹانگوں والا، تو اس کی چوکیداری تو ہمیں نمبردار نے دینی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جب آن ریکارڈ ہیں ہی نہیں تو سرکار اس پہ کام کرے نا. ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ سرکار بھی کام کرے اور بکروال قبیلے کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی تو کام کریں نا اس پہ، ہے نا. اب بکروال قبیلے کے کچھ ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ اس ہت میں نہیں ہیں کہ بکروال قبیلہ سامنے آئے، یہ لوگ بڑھیں، یہ لوگ آگے پڑھیں، یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ کمپیئر کریں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پوچھ ہوگی. جو بھی ذمہ دار ہے وہ جتنا بڑا ہے اتنی بڑی پوچھ. بالکل. اور جو سمجھنے والا جاننے والا ہے نا، یہ ایک محاورہ ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، اور جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے. بے شک. تو قوم کے اندر جن لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، جو قوم کے بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ گجر طبقے میں ہیں چاہے وہ بکروال طبقے میں ہیں. تو جیسے آپ کے سوال کا بیچ میں یہ بھی جواب ہے جو آپ نے کہا کہ یہ 2 طبقے ہیں. میری نظر میں یہ 2 طبقے تو 2 ہیں کیونکہ بکروال اور گجر ہیں، لیکن اگر بڑے بھائی کو یہ احساس ہے کہ چھوٹا بھائی پچھڑ رہا ہے تو جتنے گجر اور بکروالوں کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو انٹیکچول ہیں، جو یہ سوشل ایکٹیویزم رکھتے ہیں، یا جو بولنے چالنے والے لوگ ہیں، یا جن کے کاندھوں پہ ذمہ داریاں ہیں، یا ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک نئے دور کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، ہم اس دنیا کو، یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ اس سویلائزیشن کو ہم نے اس سویلائزیشن کو میں نہیں مانتا، کوئی اور مانے تو مانے. اگر میرے بچے اچھے سکول میں پڑھ رہے ہیں، میرے بچے اچھی نوکری کر رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں، اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے طبقات کے جو بڑے لوگ ہیں ان سب کے بچے بھی سیٹلڈ ہیں، ان سب کے کاروبار بھی سیٹلڈ ہیں، ان کے مکان بھی جموں اور سری نگر میں بنے ہوئے ہیں، اور وہ کلچر کا حصہ جو ہے اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، کلچر کا بینیفٹ انجوائے کر رہے ہیں. جی سمجھ رہے ہو میری بات؟ کہ فنڈنگ ہو رہی ہے کس کے نام پہ؟ ٹرائب کے نام پہ، شیڈول ٹرائب کے نام پہ، نومائڈ کے نام پہ، اور انجوائے اس کو جموں میں بیٹھ کے ہم لوگ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو میری بات؟ جو ایک پڑھا لکھا انٹلیکچوئل طبقہ ہے، چاہے اس میں IAS آفیسر ہیں، چاہے اس میں KS آفیسر ہیں، چاہے ہمارے بیوروکریٹس ہیں، چاہے ہمارے گجر اور بکروال طبقے کے جو بڑے پولیٹیشین ہیں، وہ سارے کے سارے انوالو ہیں اس میں. ہماری قوم کی ہمارے جو کھانا بدوش طبقہ ہے، اس کی خستہ حالی کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے یہ لوگ ہیں جن کو موقع ملا اور قوم کے لیے کام نہ کیا. ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایک سائنس کا دور ہے، بالکل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور تعلیم یافتہ لوگوں کا دور ہے. تو ہماری قوم ابھی بھی ان پڑھتا کی شکار ہے، احساس کمتری کی شکار ہے. پہاڑوں اور غاروں کے اندر اور ٹینٹوں کے اندر ہماری قوم جو ہے جنگلوں میں مطلب اپنا جو ہے رہائش پذیر ہے. تو اقتصادی اور معاشی طور پہ ہمارے لوگ بہت پیچھے ہیں. جموں اور کشمیر میں چند دن پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح آنریبل چیف منسٹر کے گھر کا گھراؤ کیا گیا، اور گھراؤ کرنے والے آنریبل ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ تھے. بات تھی ریزرویشن کے حوالے سے کہ اوپن میرٹ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن یہاں بات آغا روح اللہ کی نہیں ہے، بات وحید الرحمان پرا کی نہیں ہے، یہاں بات ہے بکروال قبیلے کی. چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بکروال قبیلہ یہ مانگ کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ اتنے سالوں سے زیادتی ہو رہی ہے، اور ریزرویشن کا جو حصہ، جو حق بکروال قبیلے کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل پایا. رفیق چودھری صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں. ویسے تو ان کا تعلق نیشنل کانفرنس سے ہے، لیکن اس وقت ہم سیاست کی بات نہیں کریں گے، بات اس دبے کچلے طبقے کی جس طبقے کو آپ اکثر سڑکوں پر دیکھتے ہیں، 12 مہینے سفر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا وافر تعداد میں میسر نہیں ہے. یعنی بکروال قبیلہ، کیا واقعی بکروال قبیلے کی حالت یہ ہے کہ الگ سے بکروال قبیلے کو اپنی ریزرویشن کی مانگ کرنی پڑ رہی ہے؟ کوٹا ودن کوٹا کے حوالے سے بکروال قبیلہ بھی
اپنی اسی طرح مانگ کر رہا ہے. ایک طرف سری نگر میں آپ لوگ دیکھتے ہیں اور دوسری طرف جموں میں بکروال قبیلے کی یہ مانگ کہ ہماری ریزرویشن کا کوٹا الگ کیا جائے. رفیق صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. رفیق صاحب پہلا سوال یہی کہ گجر قبیلہ بکروال قبیلہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا, اب آپ نے آنکھیں کھولی ہیں بہت سارے لوگوں کی, عام طور پر ہم یہ سمجھتے تھے کہ گجر بکروال قبیلہ ایک ہے. جی کیا گجر بکروال قبیلہ یہ دونوں قبائل الگ الگ ہیں اور بکروال قبیلہ پچھلے کئی سالوں سے زیادتی کا شکار رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اپنا قیمتی سمے نکال کر ہمیں سننے کے لیے آئے. یہ ایک بہت بڑا حساس ٹاپک ہے جو آج میں تو یہ کہوں گا کہ 2025 کے آنے میں جو سٹارٹ ہوا ہے. گجر بکروال طبقہ یا قبیلے کی آپ بات کر رہے ہو تو 91 میں جب ریزرویشن ہوئی اور ایس ٹی کا درجہ اس قوم کو اس قبیلے کو دیا گیا, یہ مسلسل بہت سارے ٹرائب تھے لیکن گجر اور بکروال یہ 2 ٹرائب ہیں. اور آپ کا جو سوال ہے کہ کیا یہ 2 قبیلے ہیں یا ایک قبیلہ ہے, اگر آپ آبادی کے تناسب کے حساب سے دیکھیں تو یہ ایک ملتا جلتا رد عمل دونوں قبائلز کے اندر ایک بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ملتی جلتی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا پہناوا آپس میں ملتا ہے, ہماری بولی آپس میں ملتی ہے, ہمارے اور بہت سارے کلچرز جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پہاڑوں میں رہنا, جیسے چاہے سیٹلڈ لوگ جو ہیں وہ بھی گاؤں سے تھوڑا سا اوپر ہی اپنے رہائش کرتے ہیں جو گجر آبادی کے لوگ ہیں. اور بکروال قبیلہ جو ہے یہ مسلسل ایک خانہ بدوش قبیلہ ہے. جی یہ آپ نے دیکھا ہوگا بر صغیر کے اندر جو ملک ایک ہی تھا, پاکستان, بنگلہ دیش اور ہندوستان, تو مختلف ٹرائب جو تھے اس ملک کے اندر وقتاً فوقتاً جو ہے ریسرچ کے بعد جو وجود میں آئے, ان میں بکروال بھی ایک ٹرائب ہے. ٹھیک ہے. اور بکروالوں کا جو پیشہ ہے وہ بھیڑ بکریاں چرانا ہے. ٹھیک ہے. گجروں کا جو پیشہ ہے وہ بھینس اور گائے وغیرہ رکھنا اور مستقل رہائش پذیر وہ لوگ ہیں. ٹھیک. آپ نے دیکھا ہوگا جموں کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو بکروال طبقہ اکثر آپ کو سڑکوں کے اوپر اپنے ڈیرے لے کر جموں سے سری نگر اور سری نگر سے جموں, یا پھر اپنے ٹینٹ اور کلے وغیرہ لگا کر ہمالیاز کی پہاڑیوں میں گرمیوں کے موسم میں ملتے ہیں, اور سردیوں کے موسم میں اکثر آپ کو جموں کی کنڈیوں کے اندر, جیسے آج بھی آپ دیکھ رہے ہو, جیسے ہمارا کٹھوعہ, سانبا, ریاسی یا دیگر جو آپ کے جو علاقہ جات ہیں, کالی دھار وغیرہ ہو گیا, رجوری کے کچھ کالا کوٹ والا ایریا ہو گیا, ان علاقوں کے اندر آپ دیکھیں. یہاں جموں کی کنڈیوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ شہر کے آس پاس بھی کلے ڈلے ہوئے آپ نے دیکھے ہوئے ہیں, ٹینٹ لگے ہوئے دیکھے ہوں گے. یہ ایک نومائڈ طبقہ دودھی گجروں میں بھی ہے اور بکروالوں میں بھی ہے. کیا بات ہے نا. تو جو لوگ اقتدار میں رہے, چاہے وہ بکروال کمیونٹی میں بڑے تھے چاہے وہ گجر کمیونٹی میں بڑے تھے, میں اس لیول پہ کمیونٹی کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا. جی. جیسے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے. یعنی کہ تکبرانہ بات میں نے بہت سارے لیڈروں کے منہ سے یہ سنی کہ جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے. معاف کریے گا میں آپ کو روک رہا ہوں. کیا اس جملے میں جو بہت متکبرانہ جملہ ہے جس میں یہ کہنا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے, کیا اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ چونکہ بکروال آبادی جی آبادی میں بہت کم ہے گجر کے مقابلے میں, تو لگتا یہ ہے کہ چلے جائیں گے تو ہمیں کوئی فرق زیادہ پڑنا نہیں ہے, نہ تو ان کے ووٹ سے ہم الیکشن ہاریں گے, نہ یہ تعداد میں اتنے بہت زیادہ ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. بالکل. کیا یہ بھی وہ ایک وجہ ہے؟ بالکل یہ وجہ ہے. حضرت جو 2011 کا سینسس ہے اس سینسس میں ہماری تعداد جو ہے وہ بہت کم دکھائی گئی, بلکہ گجر قبیلے کی بھی کم دکھائی گئی ہے. وہ اس سینسس کو میں مکمل سینسس یا مکمل اعداد و شمار جو ہوا ہے اس ٹائم میں ہمارا, اس کو میں اعداد و شمار نہیں مانتا. ٹھیک. میری سرکار کے سامنے یہ ایک اپیل ہے, گزارش ہے کہ ابھی قبائلی امور کے وزیر بنے ہوئے ہیں, ٹرائبل کے جو وزیر بنے ہیں وہ کسی ایک فرقے یا طبقے کے وزیر نہیں ہیں, وہ قبائلی امور کے وزیر ہیں. اس میں گجر بھی ہیں, اس میں بکروال بھی ہیں, سی پی گدی سینا جو 10-12 جو ٹرائب ہیں, سب ٹرائب کے وہ وزیر ہیں. تو میری ان سے یہ گزارش رہے گی کہ وہ بکروالوں کا, باقی قوموں کا بھی سینسس کروائیں لیکن بکروالوں کا ایک پراپر سینسس کروائیں.
اور پراپر وقت میں، اور پراپر وقت میں سینسز کروائیں، کیونکہ جب سینسز ہوتا ہے اس وقت میں ہمارے لوگ جو ہیں مال مویشی لے کر، یا آپ اگر مارچ اپریل میں کرواؤ گے یا نومبر دسمبر میں آف سیزن میں آپ سروے کرواؤ گے، تو یا تو لوگ واپس آ رہے ہوتے ہیں یا جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو اس ٹائم میں آپ کو پراپر بکروال جو آلریڈی سیٹلڈ قوم ہے ہی نہیں ہے، تو یہ راستوں میں ملیں گے یا پہاڑوں میں ملیں گے یا غاروں میں ملیں گے یا جنگل میں ملیں گے، تو اس ٹائم میں پراپر ان کا سروے جو ہے نہیں ہو پائے گا. تو ایک پراپر سروے کروا کے جو ہمارا ڈاٹا بنتا ہے وہ 2% بنتا ہے، 4% بنتا ہے، 3% بنتا ہے آبادی کے اس سینسس کے حساب سے جتنا ہمارا شیئر بنتا ہے. تو میری رائے میں، میری یہ پرسنل رائے ہے، بلکہ یہ ہماری قوم کی بھی اس وقت ایک آواز ہے کہ 2025 آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں. تو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو آج کے دور میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک آدمی جو جنگل اور جاڑ اور ٹینٹ میں رہنے والا باقی لوگوں کے ساتھ کمپیئر کر کے آگے زندگی نہیں گزار. حضرت ایک چیز بتائیے گا، میں پھر کلچر کی طرف آتا ہوں. وہ پہاڑ، وہ جنگل جہاں کوئی نہیں جاتا ہے، جہاں ٹورسٹ بھی جانا پسند نہیں کرے گا، ان علاقوں میں بکروال طبقے کو ہم جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، زندگی وہیں بسر کرتے ہیں. تو کیا یہ بائی چوائس ہے؟ کیا شوق سے یہ سب کچھ اپنائے ہوئے ہیں؟ کیونکہ بار بار کلچر کی بات ہوتی ہے. اگر وہ لوگ جو پہاڑوں میں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ 5 مرلے جگہ کہیں ایسی جگہ ملے ان کو جہاں وہ سیٹل رہیں، پہاڑوں کی طرف بھی جائیں، گھر کے 4 لوگ پہاڑ کی طرف جائیں، 5 لوگ اسکول جائیں، تو وہ جو ویرانے آباد کر رکھے ہیں ان لوگوں نے، تو وہ تو آباد نہیں ہوں گے. تو آپ ایک ایسی بحث کا آغاز کر رہے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جنگلوں کی طرف جو لوگ جاتے ہیں وہ اس طرف نہ جائیں، بلکہ شہروں میں رہیں اور تعلیم حاصل کریں اور آگے بڑھیں. آپ تعلیم کی بات کر رہے ہیں، ہم لوگ کلچر بچانے کی بات کر رہے ہیں. تو وہ کلچر کتنا اہم ہے جس کو فوقیت دی جا سکتی ہے تعلیم پہ. ہم چاہتے ہیں تعلیم حاصل کریں یا نہ کریں کچھ ایسے انٹلیکچوئلس، لیکن وہ کلچر زندہ رہنا چاہیے. وہ کلچر زیادہ اہم ہے جہاں سڑکوں پر بھیڑ بکریاں بھی مر جاتی ہیں، کئی جانی نقصان ہوتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں وہاں بچوں کو جنتی ہیں، اور اس یخ ہوا میں، سردی میں وہ زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن وہ کلچر ہے، وہ زندہ رہنا چاہیے، جائے اس کے کہ ان کو تعلیم یافتہ بنایا جائے. بیسک سوال یہ ہے کہ کلچر زندہ رہے جس پہ جانے بھی چلی جائیں، پریشانیاں بھی لاکھ ہوں، یا پھر تعلیم کی طرف آپ موڑ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا اہم سوال ہے، اور آپ کے سوال کے بیچ میں ہی جواب ہے کہ جو تعلیم جو ہے نا، کہ تعلیم حاصل کرو خواہ آپ کو چین جانا پڑے، ہے نا. تو بے علم ناتواں خدا را شناس، جس انسان کے پلے میں علم نہیں ہے، آپ مجھے بتاؤ وہ خدا کو پہچان سکتا ہے؟ جس انسان کے اندر علم نہیں ہے، وہ اس نئے دور میں اپنی زندگی گزر بسر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جہاں پہ کہ ایک مزدور کو اپنا پیسہ بھی شام کو اپنے اکاؤنٹ میں لینا ہے، یعنی دن کو گینتی بیلچا چلائے گا، مزدوری کرے گا، اور شام کو اس کے اکاؤنٹ میں ٹھیکیدار صاحب کہے گا کہ میں نے نیٹ بینکنگ سے ڈال دیا، جا کے نکال لینا. بالکل. کیا اس دور میں تعلیم کے بنا آپ زندہ رہ سکتے ہو؟ اور کتنی بڑی مطلب احمقانہ بات ہے، اس کو آپ کیا آن کیمرہ بات ہو رہی ہے، یہ پوری دنیا سنیں گی. کتنی احمقوں والی بات ہے کہ تعلیم کے اوپر کلچر کو فوقیت دی جا رہی ہے. تعلیم تو سب سے ضروری چیز ہے، تعلیم ہی روشنی ہے. تعلیم آپ کو صحیح اور غلط کا فرق بتانے میں مدد کرتی ہے. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعلیم ہم حاصل کیسے کریں؟ اب بکروال چلتے پھرتے تو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. جیسے آپ نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب کلچر کے اندر پہاڑوں میں جو ہماری رہائش ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری وومن کا جو ڈیتھ ریشو ہے وہ بہت زیادہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں ان پہاڑوں اور غاروں کے اندر جو ہیں بچہ پیدا کرتی ہیں جنگل کے اندر. کیا ان کے لیے کوئی ہاسپٹل کی سہولیت ہے وہاں پہ دور دراز جنگل کے اندر؟ اور اس کے بعد جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا بچہ موبائل سکول میں پڑھ کر، حالانکہ وہ موبائل سکول بھی، یہ پیچھے جو حالات گزرے اسٹیٹ کے،
ان کی وجہ سے وہ موبائل اسکول بھی دھوک میں جانا بند ہو گئے جی، وہ بھی نہیں وہ تو اس سے تو کسی کا بھلا نہیں ہونا، کوئی بھلا نہ، سیزنل اسکول اور موبائل اسکولوں سے بھلا نہیں ہو پا رہا ابھی تک، تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں سر۔ بالکل، تو اس میں ان کو سب سے پہلے ایک پراپر سینسس کروا کے لوگوں کو سیٹلڈ کروانا چاہیے، اور جب یہ لوگ بیٹھے ہیں، اب پروویژن سرکار کے پاس بہت سارے ہیں، اس میں باز آباد کاری بھی ایک ان کا ایک طریقہ کار ہے، جیسے بہت سارے قبیلاز کو سیٹلڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پی وی ٹی جی جو پروگرام 1975 کے اندر یا پورے ملک کے اندر جو لاگو ہوا، اس میں جو ٹرائب دنیا سے ختم ہو رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ سرکار نے اس پہ کام کیا کہ ان ٹرائبز کو کیسے زندہ رکھا جا سکے، ان کے کلچر کو ختم کر کے ان کو عام لوگوں کی صف میں لا کے کیسے کھڑا کیا جا سکے، ان کو ایجوکیشنلی آگے کیسا لایا جا سکے، ان کو تعلیم کے میدان میں، معاشی میدان میں، سیاسی میدان میں، اقتصادی، یعنی جو یہ احساس کمتری اور ایک بحران کے شکار ہیں، اس سے باہر نکال کر عام لوگوں کے ساتھ، ایک عام شہریوں کے ساتھ کیسے کھڑا کیا جا سکے، اس پہ سرکار نے کام کیا۔ یا تو ریاست جموں کشمیر کے اندر بکروالوں کو پی وی ٹی جی میں لایا جائے، اور ایک الگ سے خانہ بدوش طبقہ کو، اس میں اگر کوئی گجر بھی خانہ بدوش ہیں، چاہے دودھی گجر ہیں، چاہے دوسرے گجر ہیں یا بکروال ہیں، لیکن بالخصوص اس میں زیادہ بڑا طبقہ جو خانہ بدوش ہے وہ بکروال ہے۔ ٹھیک، یا تو میری رائے یہ ہے کہ ان کو اس پروگرام کے تحت لا کے، تو ہندوستان سرکار نے جو اس کے اوپر جو کام کیا ہے، جو سہولیات میسر ہیں اس سکیم کے اندر، اگر میں سکیم کی طرف جاؤں تو انٹرو لمحہ ہو جائے گا، لیکن وہ ملنی چاہیے، وہ اس کے اندر پروویژن ہے، یا اس کے علاوہ فارسٹ ایکٹ 2006 جو لاگو ہوا، آپ نے دیکھا اس کو اس سرکار نے ایک نام نہاد کے طور پہ ریاست جموں کشمیر میں بھی تو لاگو کر دیا ہوا ہے، لیکن وہ امپلیمنٹ پراپر فی الحال فائدہ نہیں ہو رہا سر اس کا، نہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ جی ٹھیک، اس کا فائدہ کیسے نہیں ہو رہا میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی فائلیں بھی بنی ہیں اس کی، فارسٹ ایکٹ کے اندر انہوں نے کمیٹیاں جو بنائی تھیں، اس کا میں بھی چیئرمین رہا اپنی بلاک کا، وہ ایس ڈی ایم لیول پہ، تحصیل لیول پہ، یا رینج آفس لیول پہ، یا ڈی ایف او لیول پہ جب وہ فائلیں موو کرتی ہیں، جاتی ہیں، تو ان کے اندر ایک وہ فائل جا کے رک جاتی ہے کہاں پہ کہ ہمارا کوئی ڈاٹا پراپر یا کوئی ثبوت وہاں پہ نہیں ملتا، ہمارے پاس رہائش کا کچھ تو ہے نہیں ہے۔ اب اس میں دو پروویژن ہیں، ایک کمیونٹی رائٹس دیے گئے ہیں اور دوسرا انڈیویجول رائٹس بھی اس میں ہیں۔ اگر کمیونٹی رائٹس کے اندر ایک بہت اچھا کنسیپٹ لا سکتی ہے سرکار، جنگلات کے اندر جہاں انہوں نے جنگلات کی زمین ان کو پرووائڈ کرنی ہے نومائڈز طبقہ کو، تو ان کی کالونیاں بسائی جائیں، اور جب آپ ہیبیٹیشن طے کرو گے کہ فلاں جگہ میں فلاں جنگل کے اندر اتنی ہیکٹر زمین یا اتنے کنال یا اتنے فلاں زمین جو ہے فلاں طبقات کے لیے، فلاں قبیلے کے لیے جو ہے مخصوص کی گئی ہے، تو جب سرکار کے سامنے ہیبیٹیشن آئے گا تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ پانی، بجلی، روڈ، بہتر سکول، ایجوکیشن سسٹم، دوسری چیزیں جو ہیں، انفراسٹرکچر جو روزمرہ زندگی کا ہے، وہ وہاں تک سرکار کی پہنچانے کی ایک مجبوری بن جاتی ہے۔ بالکل، تو ظاہر سی بات ہے اعداد و شمار کے بعد پراپر طریقے سے یا تو پی وی ٹی جی میں لایا جائے، یا تو ان کو 2% کوٹا، 3% جو کوٹا ود ان کوٹا ٹھیک، وہ دے کر تو ایک پراپر طریقے سے یعنی کہ اس قوم کو سیٹل کیا جائے، تاکہ یہ آنے والے وقت میں اپنے لوگوں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ، شہر کے باقی لوگوں کے ساتھ کمپیئر کر سکے۔ سر یہ بتائیے گا، جیسے کوٹا ود ان کوٹا کی آپ نے بات کی، یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ اس وقت 10% ریزرویشن لے رہے ہیں، جی، آپ کی آبادی مان لیں 2% بنتی ہے یا 3% بنتی ہے، تو کوٹا آپ کو ملے گا 2 سے 3%۔ تو ایک طرف فی الحال تو آپ کو 10% ریزرویشن ملی ہوئی ہے، جی، آپ 10% ریزرویشن چھوڑ کے 2 سے 3% ریزرویشن کی مانگ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک تو اگر سینسس کے مطابق دیکھا جائے تو ہمارا 1/3 حصہ جو بنتا ہے، اگر مان کے چلو آج سینسس ہوتا ہے تو اگر ہمارا گجر بکروال طبقہ اگر 20 لاکھ کی آبادی ہے تو ہارڈلی ہم 5 یا 6 لاکھ مجھے لگتا ہے کہ بکروالوں کی آبادی بنے گی، کرنٹ بات کر رہا ہوں آج۔ ٹھیک ہے، اس حساب سے آپ نے دیکھا ہوگا سر کہ جب آپ کا بچہ جب 10th پاس کرتا ہے تو اس کو کسی بھی ادارے میں، چاہے آپ لے لو، اگر آپ اس کو میڈیکل فیلڈ میں جانا ہے تو میڈیکل کالجز کے اندر، یا انجینئرنگ کالجز کے اندر، یا دیگر کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لو، پرائیویٹ کسی شعبے میں وہ جب جانا چاہتا ہے تو وہاں پہ انٹرنس ہوتا ہے۔ بالکل، تو اگر آپ کا بچہ انٹرنس جو کوالیفائی کرے گا وہ ود ان دا بکروال کمیونٹی، یعنی اپنے اس
2 या 3% کے اندر ہی ان کا کمپٹیشن ہوگا اور جو کوالیفائی کرے گا وہ بھی بکروال ہی ہوگا، جو کوالیفائی کرے گا وہ بھی بکروال ہوگا، اور جو رہ جائے گا اگلی بار کے لیے تیاری کرنے کے لیے لگا وہ بھی اسی کمیونٹی سے بچا ہوگا. کمپٹیشن ود ان بکروال کمیونٹی رہے گا. بہت اہم سوال ہے یہ. اور نوکریوں میں اگر آپ دیکھیں KS IS یا چھوٹی نوکریوں میں بھی اگر آپ دیکھیں جو آج ریٹن ٹیسٹ ہیں، ساری چیزیں ہیں، ایک بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے، کوئی آج چھپی ڈکی بات تو رہ نہیں گئی ہے. تو اس میں جب آپ ود ان کمیونٹی آپ کمپٹیشن میں آؤ گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک شوق بھی پیدا ہوگا، ایک ولولہ بھی آئے گا. اب ہاسٹلس کے اندر اگر آپ دیکھو تو آج کی ڈیٹ میں گجر ہاسٹلوں کی جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں، جموں کشمیر کے اندر بہت ساری ڈسٹرکٹ ایسی ہیں جہاں پہ گجر ہاسٹل ہیں، اور جو اس کمیونٹی کا جو بکروال طبقہ جو ہے، جس کو ایک میرا دوست کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ میرا عزیز ہے، چھوٹا ہے، ہم بڑا ان کے لیے میں ایک شعر آپ کو بتاؤں گا کہ بڑی حسرتوں سے پالا تھا شجر ناداں کو، کیا خبر تھی کہ تیرے سائے میں کوئی اور ہی بیٹھے گا. کیا بات. تو ہم نے تو بڑا چاہا تھا کہ چلو اس قوم کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس کے لیے کام کریں گے، تو دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ تیری قلم بھی بک گئی، تیری زباں کسی اور کی. تو چلو بہرحال ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ گجر ہاسٹلز کی ہم بات کر رہے تھے، میں ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ گیا. تو گجر ہاسٹلز کے اندر نہ کے برابر ریشو جو ہے بکروال بچوں کا ہے. ہوں گے 1 2 3 4 5 لیکن نہ کے برابر. ابھی سرکار نے بڑے اچھے ڈیسیجن لیے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 2002 کے بعد ہی ہماری ٹرائبل منسٹری قائم ہوئی، اس کے بعد ہی ہمیں یعنی ہمارا ٹرائبل سیکٹری کمشنر جو ہے وہ الگ ہوا، اور ہمارا پراپر گورنمنٹ سے لے کر یعنی ایک وارڈ لیول تک ایک سیٹ اپ ST کا بنا ہوا ہے. اس میں کوئی دو رائے تو ہے نہیں. اسی کے بیچ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو ایک دکھ بھری بات یہ ہے کہ اس طبقے کو بینیفٹ نہ ہو پایا. نہیں ہو پایا. سر ایک سوال کا جواب دے دیجیے گا. آپ کو پراپر ریپرزنٹیشن نہیں ملی، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بکروال طبقہ ہمیشہ صاحب اقتدار رہا ہے. 1931 میں آپ گجر جاٹ کانفرنس بناتے ہیں. اس گجر جاٹ کانفرنس کو بنانے والے بکروال قبیلے کے لوگ اور بکروال قبیلے کا سب سے بڑا نمائندہ، بلکہ ہم سب کے سب سے بڑے چہرے جو ہیں وہ بناتے ہیں. اس وقت اسمبلی میں 4 MLA بکروال قبیلے سے ہیں، 7 میں سے 4. اور اسمبلی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ بکروال قبیلے کی نمائندگی وہاں پہ نہ رہی ہو. حضرت میاں صاحب کا خاندان ہمیشہ اسمبلی میں رہا ہے، اور حضرت اس کو فخر سے بیان بھی کرتے ہیں کہ ہمارا واحد خاندان ہندوستان میں ایسا ہے جو کبھی الیکشن نہیں ہارا. تو جب آپ کی نمائندگی اسمبلی میں موجود تھی تو پھر شکایت کیا؟ بات تو کی جانی چاہیے تھی. تو پھر شکایت آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو شکایت نہیں کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا معقول سوال ہے. آج بھی بہت سارا طبقہ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ رہا ہے کہ گجر اور بکروال ایک طبقہ ہے، اور ہم بھی محسوس کرتے ہیں ایک ہی ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا اس پہ ماننا یہ ہے کہ جو غلطی ماضی میں ہوئی، جب سوال اٹھتا ہے تب جواب دیا جاتا ہے. ٹھیک. سوال نہیں اٹھے تو جواب نہیں ملا. ٹھیک. اور ظاہر سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سر پہ ہمیشہ زندہ رکھے. بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ، یا میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ، میاں بشیر صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ، یا میاں الطاف صاحب آج ہیں. ان کی شخصیت، ان کا قد اتنا بڑا ہے کہ وہ کسی ایک طبقہ تک محدود میں تو ان کو نہیں کرتا کہ وہ بکروالوں تک ان کو میں محدود رکھوں. ٹھیک ہے. ان کو میں کیوں محدود رکھوں بکروالوں تک جن کی برے صغیر میں چرچا ہوں، جس خاندان نے ہمیشہ قوم کی نمائندگی کی ہو. اور قوم میں بکروال ہی تو نہیں آتے. ٹھیک. قوم میں کشمیری بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، گجر بھی ہیں، پہاڑی بھی ہیں. مطلب سیاسی لوگوں سے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ کو شکوہ نہیں ہے؟ میں اسی طرف جا رہا ہوں. مجھے معاف کرنا. جو لوگ اسمبلی میں چن کے آتے ہیں، میں نے سٹارٹنگ میں ہی کہا کہ ذمہ دار تو وہ ہیں، لیکن بکروال جو ہے یہ افیکٹڈ، یہ ووٹ پرسنٹیج کو لے کر افیکٹ نہیں بن سکتا ریاست کے اندر. ٹھیک ہے. مطلب کوئی بھی کنسٹیچوئنسی ایسی نہیں ہے جہاں بکروالوں کے دم سے آپ الیکشن جیت پائیں. بالکل. اس لیے آواز نہیں اٹھی. ٹھیک ہے. اب جو بکروالوں کے جو ST کا ابھی آپ نے دیکھا جب ریزرویشن ملی
रिजर्वेशन जब मिली तो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसियाँ रिजर्व हुई, कॉन्स्टिट्यूंसियाँ कुछ रिजर्व हुई। हमारा रिजर्वेशन से पहले जितने लोग जीत के आते थे उतने तो पहले भी आते थे, उतने आज भी आ रहे हैं जी। सियासी रिजर्वेशन से उतना बड़ा बेनिफिट कौम को नहीं, जहाँ तक मेरी सोच है। सही है। लेकिन आपको इक्तसादियात से मतलब ज़मीन से ऊपर उठाने के लिए जो बिछड़ा तबका है, जो बिल्कुल पीछे रह गया, मैं तो ये भी कहूँगा, हो सकता है मेरी बात से किसी को इत्फाक ना हो, अगर आप क्रीमी लेयर सेट करते हो या जो तबकात बहुत आगे निकल गए हैं गुजर बकरवालों में भी, जिनके बकरवालों में हैं ऐसा कि जो बहुत आगे निकल गए हैं, बकरवालों में भी हैं जी, हैं बकरवालों में, इक्का दुक्का 1-2% कहीं ना कहीं हैं। ठीक। तो अगर आप क्रीमी लेयर सेट करते हो तो उसमें अगर हम लोग भी आते हैं एसटी से बाहर करना तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मेरी ज़ाती राय है। ठीक है। मेरी ज़ाती राय ये है, ठीक है, कि अगर मेरे बच्चे ने एसटी का फ़ायदा लिया, KS ऑफिसर बना, अब उसका बच्चा भी आगे क्यों एसटी का फ़ायदा लेके वो IAS ऑफिसर बने। बहुत अच्छी बात। उस टेंट में रहने वाले का बच्चे को अब क्यों ना मैं टाइम दूँ, उस गार में रहने वाले बच्चे को, उस पहाड़ में जो हिमालयाज़ को थामे हुए हैं, पूरे जंगल के अंदर घूम रहे हैं, आपने डेरे लेके जो सर्दियों में इधर और गर्मियों में श्रीनगर जा रहे हैं, और बेयार व मददगार, आसमान उनका छत है और ज़मीन उनका फर्श है, और वो 3 टांगों वाला लोहे का चूल्हा आपने देखा होगा डॉक्टर साहब, जिस पे मेरी माँ जंगल में खाना बनाती है, और जब आंधी और तूफ़ान आती है और जब दरख्त गिरते हैं और गरज और चमक के साथ जब बारिश तेज़ बरसती है, तो बहुत सारे लोगों ने वो मीडिया में कवर किए हैं, जब हम देखते हैं तो हमारे बकरवालों का हाल क्या होता है आपने देखा होगा। वो पीर की गली में आपने देखा होगा जहाँ पे वो बकरवालों के घोड़े बर्फ़ के तूदे के नीचे आके एक माँ मेरी खड़ी होकर पुकार रही है, अल्लाह हमें बचा ले। तो आप मुझे बताओ कि उन लोगों का हाल, पुरसने हाल, अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर बना हूँ, दूसरा कोई PDP का लीडर बना है, तीसरा कोई BJP का लीडर बना है, चौथा किसी और तंजीम का लीडर बना हो, आप मुझे बताओ इस कौम का लीडर कौन है, इस कौम की बात करने वाला कौन है, इनको उस दलदल से निकालने वाला कौन है। आज सवाल उठा है, और मैं सरकार से मेरी गुजारिश है, उमर अब्दुल्ला साहब से मेरी गुजारिश है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, ट्राइबल अमूर का जो वज़ीर है राना साहब, उनसे मेरी गुजारिश है कि खाना बदोश तबके का सेंसस करवाया जाए और इनको फिल फॉर सेटल्ड किया जाए। नहीं तो हालात ये बन रहे हैं कि आने वाला दौर जो है इस कौम के सर के ऊपर कहर बन के टूटेगा। आप देख लो कि ज़मीन सुकड़ रही है खाना बदोशों के लिए। जंगलात वालों ने अपनी ज़मीनें जो हैं वो क्लोज़ करना शुरू कर दी हैं। और बकरवाल कौम का एक और मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब कि शहर में तो ये रहते नहीं, गांव में भी रहते नहीं। शहर के ऊपर वाला हिस्सा जो है, जंगलात का हिस्सा जो है, जंगल में रहते हैं ये लोग। और जंगल अब जंगलात वालों ने टोटल बंद करना शुरू कर दिए। ठीक। और शहर के अंदर अभी मैं देख रहा था पिछले दिनों, ये जो हमारा सैनिक कॉलोनी वाला एरिया, नीचे वाला एरिया है, हमारे देवदी गुजरों की भैंसें यहाँ पर चरती थी और म्यूनसिपलिटी वालों ने बोला कि यहाँ पे ये गोबर की बदबू आती है, इनको यहाँ से भगाओ। अब गुज्जर और बकरवाल माल लेकर शहर में नहीं रह सकता, जंगल में नहीं रह सकता। तो आप मुझे बताओ कि इस सिविलाइजेशन को आप किस तरफ लेके जा रहे हो? सर एक चीज़ ये बताइएगा कि आपके सामने दो बहुत मुश्किल रास्ते हैं। जी जी। दो बहुत अहम सवाल और मुश्किल सवाल आपके सामने हैं। आपने ये बेड़ा तो उठा लिया जी, बकरवाल कबीले का नारा भी लगा दिया। एक तरफ आपने सरकार को मुतमईन करना है, ठीक, सरकार को अपनी चीज़ें बतानी है, और दूसरी तरफ जब आप अपने कबीले की तरफ मुड़कर देखते हैं, आपके कबीले को भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं कि मैं बहुत बार पहाड़ों की तरफ सफ़र करता हूं और बहुत बार गुज्जर कबीले का एक मेरा दोस्त मेरा हम सफ़र भी रहा है। हमने बहुत सारी जगहों पर इन ड्राइवर्स जो लेके जाते हैं नोमाड्स को रोका, उनसे पूछा कि आपको पता है कोई रिजर्वेशन है? बेशतर ने कहा नहीं पता। अगर किसी एक आदमी ने कहा कि हमें पता है कि सरकार ने हमें रिजर्वेशन दे रखी है, तो मैंने उनसे कहा पता है आपको उसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो वो मुझे एक कागज़ दिखाते हैं जो कागज़ ST सर्टिफिकेट नहीं है, वो पहाड़ों की तरफ जाने वाला कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जो तहसीलदार या SDM देते हैं। जिस कौम का ये हाल हो कि उसे पता ही नहीं है कि सरकार ने मुझे क्या क्या दे रखा है, उस कौम के लिए आप लड़ तो रहे हैं, लेकिन उसको अवेयर करना, उसको एजुकेट करना, उस तक ये तमाम चीज़ें पहुँचाने की जिम्मेदारी भी आपकी
اور سرکار کو سمجھانے اور مطمئن کرنے کی ذمہ داری بھی آپ کی؟ بہت معقول سوال ہے سر آپ کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے شعبوں میں اویئرنیس کیمپ کیے جاتے ہیں نا جی. جیسے ایک ڈپارٹمنٹ ایک اپنی کسی چیز کو جب نمائش کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے سٹال لگاتا ہے، پھر وہاں پہ جا کے اس کو شو اپ کیا جاتا ہے کہ یہ آئٹم جو ہے ہمارے. سرکار اس کے اوپر ایک پالیسی بنائے. گجر بکروال جو خانہ بدوش طبقے ہیں، بکروال بالخصوص جو خانہ بدوش طبقہ ہے یا دودھی گجر خانہ بدوش طبقہ ہے، ان کے بجائے ترنگڑی اور کاٹھی دکھانے سے یا ان کا جو وہ کلچر آپ شو اپ کر رہے ہو ہر جگہ میں، میڈیا میں جو آپ شو اپ کر رہے ہو، ان کو پریکٹیکلی شو اپ کریں، ان کو اکٹھے کیا جائے جگہوں پہ اور ان کو سرکار کے سامنے لایا جائے، ان کی پرابلمز کو ریز کیا جائے، ان کی مجبوریوں کو سمجھا جائے. سینسز کے ساتھ ساتھ سر ایک اور بڑا مسئلہ ہے، جو جتنے گجر بکروال خانہ بدوش بکروالوں کے جو ٹرائب اس وقت جو گھوم رہا ہے ریاست جموں کشمیر کے اندر، اس کے اوپر ایک باقاعدہ سرکار ایک ٹیم بنا کے ایک سروے کروائے اور ان کے دونوں ایشو نوٹ کرے. ایک تو سروے ہو گیا، ان کی گنتی پراپر ہو گئی کہ اعداد و شمار 2025 میں آئے یا 26 میں آئے کتنا ہے ٹوٹل، ایک فیگر سامنے آئے، کم سے کم ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم سامنے آئے کہ یہ لوگ ٹوٹل ہیں کتنے ریاست جموں کشمیر کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایشو کو ایڈریس کیا جائے، ان کے ایشو نوٹ کیے جائیں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. اگر تو اس کلچر میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، بھیڑ بکریاں لے کے ایک آدمی کو آپ زمین دے رہے ہو 5 کنال 4 کنال 2 کنال 5 مرلے، اس کو گھر کے لیے PMAY میں پیسہ دے رہے ہو، ایک طرف اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ اپنے بچے کو اٹھا بھائی اس اچھے ماڈل سکول میں، یہ کیندری ودیالیہ ہے، یہ دوسرا کوئی گجر ہاسٹل ہے، یا یہ جو ابھی بہت سارے نئے سکول آئے ہیں ماڈل طرز پہ، ان سکولوں میں یا پرائیویٹ سکولوں میں آپ گورنمنٹ اگر ان کی ایک رہبری کر رہی ہے، یا ہمارے جو انٹلیکچوئل طبقہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو ریسرچر طبقہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں، یا تو یہ اس چیز کے پر کام کریں اور ان کے لیے ان کو سامنے لائیں، تو ان کے ایشو کو ریز کریں کہ یہ کیا چاہتے ہیں. اگر تو وہ کلچر میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، اپنا مال مویشی کو لے کر اسی طریقے سے گھومنا چاہتے ہیں، تو کم سے کم ایک ڈبیٹ تو شروع ہو، ایک بحث کا حصہ تو بنے، لوگ سامنے تو آئیں. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو آدمی کہیں جنگل میں بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی نمائندگی یہاں میں بیٹھ کے کر رہا ہوں. بالکل ان سے نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ اس میں زندہ رہنا چاہتے ہیں یا گاندھی نگر میں. گاندھی نگر میں بیٹھا ہوا ایک شخص کہتا ہے نہیں وہ وہاں پہ خوش ہے. بالکل آپ کا معقول سوال ہے کہ میں اپنے عالیشان کوٹھی میں بیٹھ کے ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن سے پوچھا ہی نہیں جا رہا ہے جی کہ تم کیا چاہتے ہو. اگر تو وہ اس میں رہنا خوش ہیں تو سرکار اس کے اوپر ایک اتنی بہترین پالیسی لائے کہ جو بچہ پیدا ہو جائے بکروالوں، چلو بڑے جو بڑے لوگ ہو گئے جو ابھی ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جو 18 سال سے نیچے کی جنریشن ہے بکروالوں کے اندر، آپ دیکھو جن کو جو چائلڈ لیبر بن رہے ہیں، جو لوگوں کے گھروں میں نوکریاں کر رہے ہیں، جو آپ کو سڑکوں کے اوپر اپنی بکریاں اور رکھ کے ریوڑ کے آگے ایک ہاتھ میں رسی سے کتا پکڑ کے اور ایک ہاتھ میں بکری کا بچہ اٹھا کے، وہ لیبر کا ہی کام کر رہا ہے نا. بالکل وہ روزگار کا کام کر رہا ہے نا. یعنی کہ بکروال کا روزگار ہے بکری اور بھیڑ، اور اس کا 5 سال کا بچہ ہی روزگار میں لگ جاتا ہے. کیا یہ چائلڈ لا کا وائلیشن نہیں ہے؟ جو بچوں کے لیے قانون بنا ہے اس کی وائلیشن یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ تو 5 سال کا مزدوری پہ لگ گیا، وہ تو 6 سال کا، 18 سال ہوتے ہوتے اس نے شہر کا منہ ہی نہیں دیکھا. اس نے کسی ایسی میٹنگ میں وہ گیا ہی نہیں جہاں پہ وہ اپنا صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتا. بالکل ٹھیک. تو جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کو اس پہ دیکھیں بہت سارے لوگوں کی مختلف رائے ہیں. اس ڈویڈ کا حصہ کچھ لوگ اس طرح سے بننا چاہتے ہیں کہ دو گجر اور بکروال دونوں تنظیم کو آمنے سامنے کھڑا کر کے ٹکراؤ کرنا چاہتے ہیں، ڈویڈ کروانا چاہتے ہیں. یہ الزام آپ پہ بھی لگ سکتا ہے کہ آپ گجر اور بکروالوں کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں، لڑائی کا ماحول بنانا چاہ رہے ہیں. آپ نے میرا سارا ٹاپک سنا جی، اور اس کا جواب میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جو تفرقہ بازی کرنے والے لوگ ہیں، ہے نا، تقسیم کرنے والے لوگ ہیں، قوم کو بانٹنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہے. میرے اندر کی جو نیت ہے اگر آپ اس کو جانتے ہو تو میں اپنے دل کا حال آپ کے سامنے کیسے بیان کروں کہ میرا درد یہ ہے کہ میری قوم کا جو حال سڑکوں پہ ہو رہا ہے، جنگلوں کے اندر ہو رہا ہے. میری ماں اور بہنیں جو جنگل کے غاروں کے اندر جو بچہ پیدا کرتی ہیں،
اور پھر ان کی لاشوں کو جب وہ مر جاتی ہیں اور چیل اور کوے نوچ کے کھاتے ہیں، اور برف باری کے اندر جو ہمارے لوگ راستوں میں مر جاتے ہیں، ان کو جنازہ نصیب نہیں ہوتا، وہ درد میرے اندر چھلک رہا ہے، اور میں وہ درد بیان آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میری کسی سے کوئی لڑائی نہیں، میرا ذاتی کوئی کسی سے کوئی تضاد نہیں، نہ ہم اس طرح کا تضاد کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ڈاکٹر صاحب، میں اپنی بات کو دوبارہ دہراؤں گا کہ ہر بڑے سے پوچھ ہوگی، ہر ذمہ دار سے پوچھ ہوگی، اور جن لوگوں نے جن کو دکھا کے جو بھی حاصل کیا ہے ان سے اللہ کے سامنے پوچھ ہوگی۔ کیا آپ یہ جو سیزنل اسکولز ہیں ان کے اس سے مطمئن ہیں کہ واقعی جس مقصد کے لیے یہ قائم کیے گئے تھے وہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ اور کیا جو بکروال قبیلے کے خاص طور سے بچے ہیں وہ ان اسکولوں کے ذریعے تعلیم کی طرف راغب ہو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں؟ آپ کا معقول سوال ہے، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ تو ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو موبائل اسکول اور سیزنل اسکول ایک 5ویں تک کا ایک ذریعہ ہے۔ تعلیم تو ان میں ہے نہیں، لیکن چلو ایک نمبر کی تعلیم وہاں تک پہنچتی ہے۔ تو اس میں میری رائے یہ ہے کہ جو گجر ہاسٹلز ہیں، ریاست کے جن ڈسٹرکوں کے اندر گجر ہاسٹل ہیں، ان میں فوری طور پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو نومائڈز طبقے ہیں، جو خانہ بدوش طبقہ ہے، ان کا بچہ 5ویں پاس کرنے کے بعد فوری طور پر بنا کسی انٹرنس کے گجر ہاسٹل میں ایڈمیشن، چاہے وہ ان کا پراپر سروے کروائے گورنمنٹ، وہ کتنے بچے بنتے ہیں ان سب کو اٹھا کے جب تک کوئی پالیسی، کتنے بچے سیزنل اسکول سے پاس آؤٹ ہوئے اور پھر یہ بتایا کہ ان میں سے کتنے بچے گجر ہاسٹل یا مختلف اسکولوں میں پہنچے، تو کم سے کم ان کو گجر ہاسٹلز میں موبائل اسکول کے بچوں کو 5ویں کے بعد اور سیزنل اسکول کے بچوں کو بنا کسی انٹرنس کے کم سے کم ان کو تو ایڈمیشن دلائی جائے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں آلریڈی 100 کا نمبر برابر ہو گیا ہے، تو میری گزارش ہے کہ جو ہماری طرح کے سیٹلز بکروال یا سیٹلز گجر ہیں، جن کے پاس اپنے گھر ہیں، جموں میں بھی گھر ہیں، رامبن میں ہیں یا پونچھ رجوری میں، جہاں گھر نہیں ہے کرائے پہ رہ کے پڑھا سکتے ہیں، جو یعنی کہ صاحب نصاب لوگ ہیں، جو صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم اپنے دم پہ کچھ کر سکتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے ان لوگوں کو موقع دینا جو ٹینٹ میں رہ رہے ہیں بیچارے، میں بار بار اسی پہ آتا ہوں، ان کے بچوں کو کم سے کم ہاسٹل۔ تو اس میں تو سر سرکار بھی یہ پالیسی بنا سکتی ہے کہ پہلے ہم پرائرٹی جو ہے وہ ہم یہ کریں گے کہ وہ جو خانہ بدوش لوگ، جی ہاں، پرائرٹی یہ ہے کہ پہلے ان کے بچوں کو ایڈمیشن دی جائے گی، اس کے بعد جو سیٹس بچیں گی تو پھر باقی لوگوں کو ایڈمیشن دی جائے گی۔ ایسا بھی تو کر سکتی ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن سر اس کے لیے پالیسی بہت ضروری ہے نا سر۔ اب یہی لڑائی تو آپ لڑ رہے ہیں، سرٹیفکیٹ کون دے گا کہ یہ خانہ بدوش ہے؟ سیم آپ کا بچہ بھی ہاسٹل میں آیا، میرا بھی آیا، ان دونوں کے بیچ میں جو آپ فرق محسوس کرو گے، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ تو چاہیے کہ بھائی یہ بندہ خانہ بدوش ہے اور یہ بندہ جو وہ ہے۔ اب خانہ بدوش کی ظاہر سے آئیڈینٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پلے ڈاکومنٹ ہی کوئی نہیں، وہ خانہ بدوش ہے، اس کے پاس زیادہ سے زیادہ آپ اسے ایک ماٹو لے سکتے ہو، ٹھیک، یعنی کہ جو ڈھوک کا ماٹو ہے، جنگلات والے ماٹو دیتے ہیں، وہ ہمارے پاس 47 سے لے کر آج تک کے پڑے ہوئے، کیونکہ ٹھیک ہے، وہ ایک ڈاکومنٹ تو ہے ہی نا، ماٹو ایک ڈاکومنٹ، یہ ایک ڈاکومنٹ بنتا ہے۔ باقی آپ نے جب ہاسٹلس کی بات کی تو میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ ہمارا ڈسٹرکٹ، میں ڈسٹرکٹ رامبن سے آتا ہوں، ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر ابھی ہاسٹل ہی نہیں، اچھا، جہاں پہ 14% ST پاپولیشن، گجر بکروال کا وہاں تنازع نہیں ہے، یہ وہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں گجر اور بکروال، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، یہ دونوں ایک ہیں وہاں، لیکن وہاں ہاسٹل ہی نہیں، ٹھیک، اتنی بڑی پاپولیشن کے تناسب میں آپ کو ہاسٹل ہی نہیں مل رہا۔ اس بارے میں ہم رانا صاحب سے ملے، ہم نے ہاسٹل کی ڈیمانڈ کی، جبکہ وہاں پہ اس کا ایک پلنتھ بنا ہوا ہے، زمین کا ٹکڑا بھی لیا تھا، پلنتھ بھی بنا ہے، سینکشن بھی ہے، وہ چلایا نہیں جا رہا ہے۔ تو میری گزارش یہ بھی سرکار سے رہے گی کہ جن ڈسٹرکٹس کے اندر ابھی ہاسٹل کا قیام عمل میں نہیں لایا گیا ہے، ان ہاسٹلس کے اندر ان ڈسٹرکٹس کے اندر ہاسٹل کھولے جائیں۔ اور دوسرے سر میں آپ کی میادم سے ایک اور چیز اہم بات بتانا چاہوں گا کہ جموں اور سری نگر کے اندر ہمارے PG ہاسٹل بنے۔ اب کالج جب آپ نے ہر ڈسٹرکٹ میں دے دیے ہیں، کالج تو آپ نے رامبن میں بھی دیا، کالج آپ کا ڈوڈا میں بھی ہے، کشتواڑ میں بھی ہے، بدروا میں بھی ہے، پونچھ سرجن، یعنی ہر ایک ڈسٹرکٹ میں 2 کالج آپ نے کھول دیے ہوئے، تو PG ہاسٹل، گجر بکروال PG ہاسٹل کا کنسیپٹ جو ہے یہ ود ان ڈسٹرکٹ میں بھی لایا جائے، بالکل، تاکہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ٹرائب کے جو بچے ہیں، جو خانہ بدوش لوگوں کے بچے ہیں، کم سے کم وہ
جموں اگر شہر میں آ کے نہیں رہ سکتے یا اس طرح کا وسائل پیدا نہیں ہو سکتے تو اپنی ڈسٹرکٹ کے اندر تو تعلیم حاصل کریں. بالکل. ڈاکٹر صاحب سب سے بڑا جو مدعا میرا ہے یہ بحث کرنے کا یا اس ٹاپک پہ آنے کا، ایک تو گجر بکروال، ایک تو جو خانہ بدوش جو طبقہ ہے ان کی باز آباد کاری یعنی ان کو سیٹلڈ کرنے کا ہے، اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ اگر مجھے کوئی پوچھے سر تو میں یہ بتاؤں گا کہ اگر مجھے اپنے بات کے اندر مجھے پریارٹی فکس کرنی ہو تو میری پہلی پریارٹی بھی ایجوکیشن ہے، دوسری پریارٹی بھی ایجوکیشن، اور تیسری پریارٹی بھی ایجوکیشن، کیونکہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ قوم کو سامنے لا سکتے ہیں. سر ایک چیز یہ بتائیے گا کہ سرکار کو اب اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ فی الحال جو باتیں آپ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، اسی لیے گفتگو کا حصہ بنی ہیں اور بہت اہم سوال آپ اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ سوال اقتدار تک بھی پہنچنے ہیں. تو اس کے لیے کیا لائے عمل آپ بنا رہے ہیں کہ سرکار تک اپنی باتیں کیسے پہنچائیں گے؟ کیا اس کی طرف آپ نے کچھ تیاری کی ہے کہ سرکار کو بتایا جائے گا جب ریشنلائزیشن آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ بکروال قبیلے کا بھی خیال رکھیں؟ ایک تو قوم کے اندر جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، میری گزارش ہے ان سے، کیونکہ میں اس فیلڈ کا ماہر نہیں ہوں. میں آپ یہ سمجھ لو میں سوشل میڈیا میں بھی آپ کو شاید یہ جان کے خوشی ہوگی کہ میں پہلی بار ہی آ رہا ہوں. مجھے ویسے تو برادری میں لوگ بہت جانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن میں اس چیز کا اہل نہیں کہ میں میڈیا میں آؤں اور باتیں کروں، پھر لوگ سنیں، پھر اس پہ چرچائیں ہوں، پھر TRP بٹوریں یا یہ کریں یا وہ کریں. لیکن میں یہ آپ کو ضرور کہوں گا کہ گجر اور بکروال یہ جو دو بھائی ہیں، ان دونوں بھائیوں کو بھائیوں کی طرح ہی رہنا چاہیے. یہ جو ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں نا، اگر ایک باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں تو بڑے بیٹے کو تھوڑا زیادہ دے دیا اور چھوٹا ان پڑھ بھی تھا تو پستا رہا، تو یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ آج ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، ورنہ بڑے بھائی کو چپ کر کے ہمارا ساتھ دے کے کھڑے ہو کے تو دے دینا چاہیے تھا. لیکن جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، ایک تو اس پہ ریسرچ کریں اور اس قبیلے پہ ریسرچ کریں، اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں دونوں مل کر. دوسرے، دونوں قبائل گجر بھی اور بکروال بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تقسیم نہ ہوں، جب یہ لڑائی طول پکڑے گی، جب لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، جب ابھی تو سوشل میڈیا پہ انٹرویو ہو رہے ہیں، آگے چل کے جب یہ لوگوں کے ذہن بنیں گے، جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو لوگوں کا ذہن بن رہا ہے، ظاہر سی بات ہے. بالکل. تو جب لوگ سڑکوں پہ آئیں گے تو یہ بات طول پکڑے گی. اس سے قبل میرا یہ کہنا ہے تمام برادری کے بڑے لوگوں سے کہ وہ سامنے آئیں. آج ظاہر سی بات ہے، جیسے ایک لڑکے نے کہا کہ 4 لوگ اسمبلی کے اندر بکروالوں کی نمائندگی کرنے کے لیے، میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں. ان کو اپنی ووٹ کی سیاست سے اوپر اٹھ کر قوم کا کام بھی کرنا چاہیے. بالکل حق بنتا ہے، بولنا چاہیے اس پر. اور اگر ہمارے کہنے اور سننے سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں، کیونکہ قطعی طور پہ یہ ہمارا مدعا اور مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنی قوم کو تقسیم کریں برادریوں میں. قوم کا مطلب گجر اور بکروال نہیں ہے. آپ ہندو اور مسلمان کے اندر جو بھائی چارہ دیکھتے ہو نا دیش کے اندر یا ملک کے اندر، کیا یہ قوم نہیں ہے؟ کیا ہم ایک ملک کا حصہ نہیں ہیں؟ کیا ہم ایک سماج کا حصہ نہیں ہیں؟ یہاں پہ گجر اور بکروال کو تقسیم کرنے والی بیچ میں بات آئی کہاں سے؟ یہ تو کچھ لوگ پروجیکٹ کیے ہوئے لوگ جو ڈویڈ کا حصہ بن کے اس کو دوسری طرف اس کو رخ اس اصل مدعے سے بھٹکانا چاہتے ہیں. سرکار کا دھیان، ہم جس طرف سرکار کو دھیان دلانا چاہتے ہیں کہ پچھڑے ہوئے طبقے کو اوپر اٹھاؤ، نومائڈ طبقے کو اٹھاؤ، ان کی بات کرو، ان کے لیے پالیسی پروگرام بناؤ، ان کو زمینیں دے دو، ان کو نوکریاں دو، ان کے بچوں کو پڑھاؤ، ان کے بچوں کو ہاسٹلوں میں داخل کرو. اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم تو ہم بار بار کریں گے. پہاڑی گجر بکروال سے شروع ہوئی تھی، اب بکروال گجر پر بات پھر سے شروع ہو گئی ہے، اور بکروال قبیلہ یہ مانگ کر رہا ہے کہ کوٹا ود ان کوٹے کا جو پروویژن ہے اس کا فائدہ ہمیں پہنچایا جائے. آپ اکثر پہاڑی علاقوں میں دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح ہماری مائیں بہنیں ریوڑوں کے ساتھ پہاڑوں کا سفر کرتے ہیں. اس ٹھٹھرتی سردی میں پہاڑوں پر اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور ہیں. کوئی شوق سے یہ کام نہیں کرتا ہے. تعلیم کی طرف بکروال قبیلے کو جس طرح لگایا جانا چاہیے تھا اس سمت میں کام نہ کے برابر ہوا ہے. 90% سے زائد آبادی بکروالوں کی ایسی
جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سرکار نے جو مراعات آپ کو دی ہیں اس کا اگر آپ وقت پر فائدہ اٹھائیں گے تو بہت فائدہ آپ کو ملنے والا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو شہروں میں زندگی بسر کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا آسانی سے میسر ہے. یہ تمام باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے سر پر چھت ہے، جن کے سر پر چھت صرف آسمان ہو. وہ پھر یہ سب چیزیں نہیں سوچتے ہیں کہ تعلیم کتنی اہم ہے. وہ زندگی کئی دہائیوں سے پہاڑوں پر بکروال قبیلہ بسر کر رہا ہے. آپ تصور کریں اگر آپ کو 1 مہینے کے لیے وہ زندگی بسر کرنی پڑ جائے تو وہ کتنی مشکل زندگی ہے. یہ آپ 1 مہینے کے لیے کبھی اس طرح رہ کر دیکھیے گا تب آپ کو اندازہ ہوگا. لیکن 2025 کے آتے آتے بکروال قبیلہ اب اپنی الگ سے مانگ کر رہا ہے. یہ الگ بات کہ سیاسی طور پر اس قبیلے کی نمائندگی لوگ کرتے رہے لیکن قبیلے کی باتیں نہیں ہوئیں. اب قبیلے کی باتیں ہونے لگی ہیں اور اقتدار تک پہنچنے کی کوششیں بھی اور صاحب اقتدار لوگوں کو جگانے کی کوششیں بھی کہ بکروال قبیلے کا جو حق ہے وہ اسے دیا جائے تاکہ بکروال قبیلہ بھی ترقی کی اس دوڑ میں اپنا حصہ ڈال سکے. بہت شکریہ سر.